السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حضوری مرشدی و مولائی حضرت قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے ہم سبوں کو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اللہ کی یاد کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر جمع فرمایا۔ الحمدللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتقوا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو خوب چرو اور خوب پیٹ بھر کے کھاؤ۔ جنت کے باغوں کے پاس سے جب تم جاؤ تو خوب پیٹ بھر کے کھاؤ۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت کے باغ کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اور کہتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی محفل ہوتی ہے وہ جنت کا باغ ہے۔ یہ حدیث ہے سرکار کی کہ جہاں پر اللہ کے ذکر کی محفل ہوتی ہے وہ محفل جنت کا باغ ہے۔ جب تم اس محفل میں جاؤ تو خوب پیٹ بھر کے کھاؤ، مطلب یہ ہے کہ خوب پیٹ بھر کے اللہ کا ذکر کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب ہم جو یہاں پر آئے ہیں یہ جنت کا باغ ہے، کیونکہ یہ ذکر کی محفل ہے، اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر کی محفل جنت کا باغ ہے۔ تو اب ہم جہاں پر آئے ہیں یہ کیا ہے؟ جنت کا باغ ہے۔ شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے سو بات ہے، جہاں بھی اللہ کے ذکر کی محفل ہوتی ہے وہ جنت کا باغ ہے۔ اب گویا اب ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جتنی دیر ہم یہاں پر بیٹھیں گے، جتنی دیر ہم اللہ کا ذکر کریں گے، جتنی دیر اللہ کو یاد کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اکاؤنٹ میں، ہمارے اکاؤنٹ میں اللہ لکھے گا کہ یہ بندہ جنت میں بیٹھا ہوا تھا اور جنت کے باغوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے۔ باپ بولیں گے ذکر کی محفل جنت ہو جاتی کیا؟ ایسا کیسا ہوتا؟ تو سب سے پہلے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جنت آخر بولتے کس کو؟ ہم جنت کا مطلب یہ سمجھ لیے، جنت بولے تو ایک بڑے میرے کو محلہ ہونا، جنت بولے تو میرے پاس بڑی نعمتیں ہونا، جنت بولے تو میرے کو جو ہے لاکھوں کروڑوں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پیسے روپیے دے دینا، دولت دے دینا، میرے ہاتھ کے نیچے 10,000 لوگ رہنا، اس کو ہم بڑا جنت سمجھ رہے، بڑی عالیشان چیز سمجھ رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں جنت یہ نہیں ہوتی۔ یہ تو معمولی چیزیں ہیں جو جنت میں ایمان والے کو اللہ عطا کرتا ہے۔ جنت میں جو ملتی ہے وہ اصل چیز کیا ہے؟ جنت کی اصل نعمت کیا ہے؟ جنت میں جو اصل نعمت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ کی صحبت ہے۔ جب ایمان والے جنت میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ان ایمان والوں کو اپنا دیدار کراتا ہے۔ یہ جنت کی سب سے بڑی چیز ہے، ورنہ جنت میں جا کے محلہ لے کے کیا کر لیتے؟ جنت میں گئے کھا لیتے پینے والے کیا کر لیں گے ہم؟ اس سے زیادہ تو جنت میں اور کچھ نہیں ہے۔ جنت میں آخر ہے کیا چیز؟ جنت میں بس ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کی سنگت، اللہ کی صحبت، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو عطا کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر ذکر کی محفل کو اللہ جنت کے بعد کیوں بول رہا ہے؟ رسول اللہ ذکر کی محفل کو جنت کیوں بول رہے ہیں؟ اس لیے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا جلیس من ذکرنی، کہ اے لوگوں جو میرا ذکر کرتا ہے میں آتا ہوں اور اس کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں، میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرنے والے کے ساتھ بیٹھتا ہوں بول رہا ہے، تو جو اللہ کی صحبت جنت میں ملتی ہے ایمان والے کو، وہی صحبت اللہ کی اللہ دنیا میں عطا کر رہا ہے۔ جنت میں گئے تو کیا ملتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ملتا، وہی اللہ آپ کو دنیا میں مل رہا ہے۔
وہی اللہ آپ کو ذکر کی محفل میں مل رہا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرفان اور اللہ کی صحبت آپ کو یہاں پر مل رہی ہے۔ اسی لیے سرکار بولے کہ یہ جنت کا باغ ہے، یہ جنت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جنت کی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ سب سے بڑی چیز تم کو یہاں پر اللہ دے رہا ہے یا نہیں ہے؟ حدیث مبارک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ جو بندہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دل میں اس بندے کو یاد کرتا ہوں۔ ہم جب بیعت کرے، ہمارے پیر صاحب ہم کو ذکر دیے، اللہ کا ذکر دیے یا نہیں دیے؟ جو پیر بھائی ہیں ان کو معلوم ہے، اللہ کا ذکر دیے۔ ہم جب اپنے دل میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے سانسوں میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اپنے دل میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے دل میں اس بندے کو یاد کر رہا ہے۔ اب ذرا سوچ کے دیکھو آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں 20 پر 4 گھنٹے، اور اللہ وہاں پر 20 پر 4 گھنٹے ہم کو یاد کرتا ہے۔ کیا یہ جنت نہیں ہے؟ کیا یہ جنت نہیں ہے؟ اگر یہ جنت نہیں ہے تو پھر جنت کس کو بولتے ہیں؟ ارے 24 گھنٹے اللہ ہم کو یاد کر رہا ہے، 24 گھنٹے اللہ ہم کو اپنے نظروں میں رکھ رہا ہے، 24 گھنٹے اللہ کے زبان پر اور اللہ کے دل میں ہمارا خیال ہے، تو پھر اس سے بڑھ کے چیز کیا ہو؟ نہیں تو یہ کہاں مل رہا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ جنت کا باغ ذکر کی محفل ہے۔ جب تم جاؤ خوب اللہ کا ذکر کرو۔ جب ہم دل میں اللہ کا یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی اپنے دل میں، اپنے نفس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یاد کرتا ہے۔ وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّن مَلَئِهِ، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایک محفل میں مجھے یاد کرتا ہے، لوگوں کو بلا کر، لوگوں کو جمع کر مجھے یاد کرتا ہے، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عرش پر ایک محفل کو بلاؤں گا اور اس محفل میں اس آدمی کا ذکر کروں گا جو دنیا میں میرا ذکر کرتا ہے۔ ہم دنیا میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، ہم یاد نہیں کر رہے اللہ کو، اللہ ہمارے کو یاد کر رہا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، حقیقت میں تم مجھے یاد نہیں کرتے ہو، تم جو یاد کر رہے ہو پہلے تو وہ یاد کرنے کی توفیق بھی میں دیا۔ اگر اللہ نہیں بلاتا تو آتے یہاں پر، اگر اللہ نہیں بھیجا تو آتے یہاں پر ذکر کرنے کے واسطے، نہیں آتے۔ تو پہلے تو انہوں ذکر کرنے کی توفیق دیے، پھر جب ہم یہاں پر آئے اور ذکر کرے تو ذکر کرتے ہی پھر انہوں ہمارا ذکر کر رہے ہیں، انہوں ہمارے کو یاد کر رہے ہیں۔ اب تک ہم ذکر کرنے والے تھے اور اللہ مذکور تھا، مذکور کو تو اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، اللہ کا ذکر ہو رہا تھا اور ہم ذکر کر رہے تھے، لیکن جب ذکر کرنا شروع کرے تو اب اللہ ہمارا ذکر کر رہا ہے اور ہم مذکور بن گئے، ہمارا ذکر چل رہا وہاں پر عرش میں، ہمارا ذکر چل رہا۔ سوچ کے دیکھو آپ کتنا بڑا مقام ہوگا اس آدمی کا، دنیا والوں کو معلوم بھی نہیں، ارے اس کا کیا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کم من مجہول فی الارض معروف فی السماء، بہت لوگ ایسے ہیں دنیا میں کوئی بھی نہیں پہچانتے ان کو، ارے کون ہے یہ بولو کیا ہے کہ نہیں معلوم بھائی، ایک عام انسان ہے سمجھتے، لیکن وہ جو ذکر کر رہا ہے اس ذکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان والوں کے سامنے اس کو یاد کرتا ہے، اور اتنا یاد کرتا ہے، اتنا یاد کرتا ہے، پورے آسمان کے فرشتوں میں یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ دنیا والے پہچانو نہیں پہچانو کیا فائدہ، اللہ پہچان لیا، اللہ کے رسول پہچان لیا، اللہ کے فرشتے پہچان لیے، تو یہی سب سے بڑی بات ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم کو جنت کے باغ میں بیٹھنے کا موقع دیا۔ اب ہم یہ نہیں سمجھنا کہ میں مدرسے کو آیا، میں 4 دیواری میں بیٹھا، میں چھت کے نیچے بیٹھا، فین کے نیچے بیٹھا، نہیں، یہ سب چیزیں ظاہر میں ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جب تم ذکر کرے اب یہ جنت کی محفل بن گئی، اب یہ مدرسہ نہیں رہا، اب یہ جنت کا باغ بن گیا، یہ مدرسہ نہیں رہا۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر ذکر کی محفل ہوتی ہے اللہ کے رحمت کے فرشتے آتے ہیں، وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہاں پر خالی ہم لوگ بیٹھے ہوئے، ہم لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، ہمارے ساتھ ساتھ اللہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے رحمت کے فرشتے بھی بیٹھے ہوئے۔ اللہ بیٹھنے سے پاک ہے، جو بھی کیفیت اللہ کی ہے اللہ بھی یہاں پر موجود ہے، اللہ کے رحمت کے فرشتے بھی یہاں پر موجود ہے، اور صرف اللہ ہی نہیں اللہ کے پیارے رسول بھی یہاں پر موجود ہے۔ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ذکر کرنے والا کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتا، ذاکر جو بولتے نا، ذکر کرنے والا جو ہوتا نا، انہیں کبھی بھی اکیلا نہیں رہتا۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اکیلا اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، تم اکیلا نہیں کر رہے بابا، تم اکیلے اللہ کا ذکر کر رہے اور وہاں پر لاکھوں فرشتے تمہارا ذکر کر رہے۔ اب بتائیے آپ، لاکھوں فرشتے جس بندے کو یاد کر رہے ہیں، کیا وہ بندہ پریشان ہو سکتا؟ لاکھوں فرشتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس بندے کو یاد کر رہا ہے، کیا وہ بندہ مصیبت میں رہ سکتا؟ کیا وہ بندہ حیران ہو سکتا دنیا میں؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ختم پہ اس کی لاج رکھ لے گا، کیونکہ اللہ کی نظروں میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔
اللہ کی بارگاہ میں اس کا نام پہنچ رہا ہے، اللہ کے ذکر کرنے والوں میں اس کا نام آ رہا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب نظروں میں ہم آ گئے، دنیا کی مجال نہیں کہ ہم کو ستا سکے، شیطان کی مجال نہیں کہ ہمارے پاس آ سکے۔ اسی لیے سرکار نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام سن کے شیطان بھاگ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہمیں، کئی کو بھاگ جاتا ہمیں، کیونکہ جو بندہ ذاکر ہے اس کے قریب شیطان نہیں آتا، کیونکہ اس کے قریب رحمان ہوتا، شیطان نہیں ہوتا، اللہ ہوتا اس کے قریب، شیطان نہیں ہوتا۔ جو بندہ ذکر نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، پھر شیطان آتا اس کے پاس، اللہ کو پھر اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، قرآن میں اللہ بولتا ہے جو میرا ذکر نہیں کرتا، ہم شیطان کو لگا دیتے اس کے پیچھے، ہم لگاتے، شیطان کو لگانے والا بھی انہی ہے، شیطان کو لگا دیتے۔ اب کیا کرتا شیطان؟ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، آپ کا ساتھی بن گیا، اب انہیں جیسا بولتے گیا آپ ویسا ویسا کرتے جاتے، انہیں اپنے اشاروں پہ آپ کو نچاتے رہتا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ اللہ کا ذکر نہیں کرے، آپ اللہ کو یاد نہیں کرے، اللہ نے شیطان کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ اور جب آپ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوگا، شیطان کی مجال نہیں کہ آپ کو چھین سکے، دنیا کے مصیبتوں کی مجال نہیں کہ آپ کے پاس آ سکے۔ اگر مصیبت آئی تو بھی آنا اور تمہارے قدم چوم کے چلے جانا، انہیں تمہارے کو کوئی پریشان نہیں کر سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ آپ اللہ کا ذکر کرنے والے۔ بات سمجھ گئے؟ آپ کو میں کیا بتانا چاہتا ہوں؟ ہمارے پیرا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کرے، آپ ذرا غور کرو۔ بیٹھے بیٹھے ہمارے کو ہوش بھی نہیں ہے، ہمارے کو خیال بھی نہیں ہے، کہاں لے جا کے بٹھا دیے ہمارے پیرا، اللہ کا ذکر ہمارے سانس میں دے دیے، اللہ کا ذکر دے دیے۔ اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، دنیا میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہے، دل ہمارا اللہ کا یاد کر رہا ہے۔ یہاں اپنے دل میں ہم یاد کر رہے ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کو یاد کر رہا ہے، ہمارے کو ہوش بھی نہیں ہے۔ میکینک کرنے والا میکینک کا کام کر رہا ہے، ٹاپی میستری اپنا اپنا کام کر رہا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے فیلڈ میں ہے، لیکن دل اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگا ہوا ہے۔ بازو والے کو معلوم بھی نہیں کہ اس کی کیا کیفیت ہے، بازو والا یہ سمجھ رہا ہے انہیں تو عام انسان ہے، انہیں تو میکینک ہے، انہیں تو ٹاپی میستری ہے۔ اللہ کہتا ہے انہیں معمولی انسان نہیں ہے، معروف فی السماء، پورے آسمان کے فرشتوں کو معلوم ہے کہ انہیں اللہ کا نیک بندہ ہے۔ یہ کیسا مقام ملے گا ہم کو؟ یہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے ملے گا، جو ہمارے پیلا دے دی ہے ہمارے، لیکن ہمارے پاس اس کی احساس، ہمارے پاس اس کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے پاس اس کا احساس نہیں ہے۔ ہم اس ذکر پہ محنت کرنے کی کوشش کرنا جو ہمارے پیلا دیے۔ آپ دیکھو ذکر کی محفل کو جنت کا باغ بول دیے، نہیں بول دیے؟ اب ہم دل میں اللہ کا ذکر کر رہے تو ہمارا دل ذکر کی محفل بنا نہیں بنا، ہمارا دل ذکر کی محفل بنا نہیں بنا۔ دل جب ذکر کی محفل بن گیا تو سرکار بولے جو ذکر کی محفل ہے وہ جنت ہے، تو ہمارا دل کیا بن گیا؟ ہمارا دل کیا بن گیا؟ جنت بنا نہیں بنا۔ اور جنت میں کون رہتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رہتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے ایمان والے کا دل اللہ کا عرش ہے، وہاں پر اللہ رہتا ہے۔ ایمان والے کے دل میں کون رہتا؟ اللہ رہتا۔ کیوں رہتا ایمان والے کے دل میں؟ اس لیے رہتا کہ ایمان والا ہمیشہ اپنے دل کو اللہ کا عرش بنا کے پھرتا ہے، ایمان والا اپنے دل کو جنت بنا کے پھرتا ہے، ایمان والا اپنے دل کو ذکر کی محفل بنا کے پھرتا ہے۔ انہیں کہاں گیا تو بھی ذکر کرتے کرتے جاتا نہیں۔ میرے دل کے چمن کو نوری پیا، کلمے سے رنگا کر چھوڑ دیا، ہر سانس میں میرے اللہ سے ایک تار لگا کر چھوڑ دیا۔ کیا کرے پیرا؟ کچھ بھی نہیں کرے، بس آپ کی سانس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگا دیے۔ اب آپ سانس لے رہے ہیں لیکن سانس میں اللہ اللہ چل رہا، کچھ بھی نہیں کرے پیرا، آپ کو اٹھا کے اللہ سے جوڑ دیے۔ ہم تھے غافل، غافل بولے تو اللہ کی یاد نہیں کرتے تھے، ہم تھے بیکار لوگ، اللہ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہم کون تھے؟ ہم انجان لوگ تھے، اللہ ساتھ ہے احساس نہیں تھا ہمارے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قریب ہے احساس نہیں تھا ہمارے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو پیدا کرنے والا ہے معلوم نہیں تھا ہمارے کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کر دیا۔ جب پیروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ساتھ عطا کیا، پیروں کا جب نسبت پیروں کے جب اللہ نے ہم کو عطا کیا، یہ پیر ہم کو کیا کرے؟ جو غفلت تھی ہماری، جو اللہ سے دوری تھی، اس دوری کو ختم کر کے اللہ سے جوڑ دیے ہمارے۔ کس سے جوڑ دیے؟ پر نور رکھا سینے کو میرے، نظروں میں بسا کر جلووں کو، ہر شے میں خدا کی قدرت کا ایک جلوہ دکھا کر چھوڑ دیا۔ آپ کے دل کو نور والا دل بنا دیے۔ سرکار کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے، یہ اللہ کا نام ہی نور ہے، اللہ کا نام ہی نور ہے۔ اب جب آپ اپنے دل میں اللہ کا نام لے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل نور والا بن گیا، کیونکہ وہاں پر نور اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل میں سما رہا ہے۔ نہیں ہے نہیں ہے یہ
بعد تو کیا کرے پیرا، آپ کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگا کے چھوڑ دیے، اب آپ کا دل نور والا بن گیا، پر نور رکھا سینے کو میرے، سینے میں آپ کے نور آ گیا، سینے میں آپ کے کیا آ گیا، اللہ کا نور آ گیا، اللہ کا ذکر آ گیا۔ اور پھر خالی ذکر نہیں دیے، ذکر کے ساتھ ساتھ علم بھی دیے، عرفان بھی دیے، کلمہ طیبہ کی پہچان بھی دیے، آپ کو ہر شے میں اللہ کی قدرت کیسے دیکھنا، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کو کیسے تلاش کرنا، پیروں نے یہ بھی بتا دیا۔ دل میں اللہ کا ذکر ہے، نظروں میں اللہ کا جلوہ ہے، اس سے بڑھ کے کیا ہونا ایک ایمان والے کو، انہیں کہاں بھی جا رہا تو اللہ کی سوچ میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے جلووں کو دیکھتے دیکھتے جا رہا۔ عام لوگ سمجھتے ارے انہیں جھاڑوں کو دیکھ رہا، انہیں پتوں کو دیکھ رہا، انہیں جو ہے بلڈنگوں کو دیکھ رہا، ایمان والا یہ سب نہیں دیکھتا، وہ چیزوں میں بھی ایمان والا اللہ کو تلاش کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے کافروں میں، کافرہ کیا بولے، مانی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ارے یہ رسول ہے، ارے یہ ہمارے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ بازاروں میں پھرتے ہیں، انہوں کیسا رسول بن گئے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول بولے تو ایک ایسا ہونا، انہیں کھانا نہیں کھانا، بازاروں میں نہیں پھرنا، انہیں شادیاں نہیں کرنا، انہیں الگ بیٹھ جانا، 24 گھنٹے اللہ اللہ بولتے رہنا، جیسا سادھو ہوا کرتے ہیں نا، سب بھی چھوڑ ڈال کے چلے جاتے پہاڑوں پہ، وجہ چلے گئے تو رسول۔ یہ کافروں کی سوچ تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سوچ کو توڑا اور توڑ کے کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ وہی رسول ہے جو کھانا بھی کھاتے ہیں تمہارے ساتھ، بازاروں میں بھی پھرتے ہیں تمہارے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، ما ضل صاحبکم، یہ تمہاری صحبت میں رہنے والے، تم کو اپنے ساتھ رکھنے والے، یہ تمہارے ساتھ ہی ہے، لیکن ان کا دل تمہارے ساتھ نہیں ہے، ان کا دل اللہ کی یاد میں۔ یہ سو بھی جاتے ہیں، آنکھیں ان کی سو جاتی ہے، ان کا دل نہیں سوتا، ان کے دل میں تو اللہ کی یاد لگی ہوئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتابوں میں آیا ہے، نامت عیناہ وما نام قلبہ، آنکھیں تو سو گئے سرکار کے، لیکن سرکار کا دل نہیں سویا۔ نہیں سویا کا مطلب دل غافل نہیں ہوا، دل ہوشیار ہے، دل اللہ کی یاد میں برابر لگا ہوا ہے۔ نہیں تو اللہ کے کرم یہ ہوا، اللہ کا فضل یہ ہوا، اللہ والوں نے ہم کو ایک اتنی بڑی نسبت دے دی ہے۔ دیکھو کرے نہیں کرے اللہ والے کرم ہم پر، فضل کرے نہیں کرے، اب ہم کیا کرنا، اللہ والوں کے لیے ہم کیا کرنا، اتنا بڑا چیز ہمارے کو لا کے دے دیے، اتنی بڑی چیز ہمارے ہاتھ میں لا کے دے دیے، اللہ سے آپ کو جوڑ دی، اس سے بڑھ کے کیا ہونا۔ اب آپ کہاں جا رہے، آپ جہاں بھی جا رہے، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم بھی جہاں بھی جا رہے وہاں اللہ کی نشانیاں دیکھتے دیکھتے جا رہے، تمہاری آنکھوں میں اللہ کی نشانیاں ہیں، تمہارے دل میں اللہ کا ذکر ہے، اس سے بڑھ کے ایمان والے کو اور کیا ہونا۔ اب ایمان والے کو دنیا کا ڈر رہتا کہ دنیا کے پریشانیاں رہتے تھی، نہ ایمان والے کو ڈر رہتا، نہ ایمان والے کو مایوسی رہتی، انہیں ایک دم بے نیاز ہو جاتا ان تمام چیزوں سے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا، اسی لیے بولے ایمان والا ہوتا ہی وہ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہی وہ ہے، اس کو نہ ڈر ہوتا نہ اس کو مایوسی ہوتی۔ ڈر کہیں کو ہوتا، اللہ کو ساتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، جہاں بھی جا رہا ان کو ساتھ لے کے پھر رہا، جہاں بھی جا رہا دل میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جا رہا۔ اب ڈر کہیں کا اچانک کوئی سامنے آ گیا، اس کے دل میں یہ ہوتا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر اللہ معی وہو اعلم بحالی، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حال سے باخبر ہے، اس کو معلوم ہے، ارے میں جب اس کا ذکر کر رہا ہوں تو انہیں بھی وہاں میرا ذکر کر رہا ہے، انہیں مجھے یاد کر لیتے بیٹھا ہوا ہے، تو مجھے کیا پریشانی ہے۔ دیکھو مثال کے طور پہ اگر کوئی بادشاہ ہے، اگر کوئی سی ایم ہے، اگر ہمارے سے اس سے دوستی ہو جائے، اگر ہماری اس سے جان پہچان ہو جائے، وہ 4-5 بار ہمارا نام لے لیے، اب ہم اکڑ کے چلتے، ہمارے چلنے کا طریقہ بدل جاتا۔ اب تک ہمارا چلنے کا طریقہ دوسرا تھا، اب ہمارا چلنے کا طریقہ بدلتا، ہم یہ بولتے اب میں معمولی انسان نہیں ہوں، اب بادشاہ کی زبان پہ میرا نام آیا ہے، اب میں کوئی معمولی انسان نہیں ہوں، بادشاہ مجھے یاد کرتا ہے، بادشاہ میرا ذکر کرتا ہے۔ دنیا کا یہ فقیر، یہ بادشاہ اگر ہمارا ذکر کرا، ہم کو اکڑ آتا ہے، وہاں پر دو عالم کا بادشاہ ہمارا ذکر کر رہا ہے، اللہ رب العزت ہم کو یاد کر رہا ہے۔ کتنا فخر ہونا ایمان والے کو، ہونا ہے نہیں ہونا۔ اب تو ہم ہر آن غوثی رہتے ہیں دو شان میں، محو حق میں صحب شکل احمد مختار میں۔ ایمان والے کی کیفیت یہ ہوتی، ایک طرف انہیں اللہ سے ملا ہوا ہے، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کون ہے انہیں؟ رسول کے نور سے بنا ہوا ہے، رسول کا امتی ہے انہیں، تو ایک طرف تو سرکار سے اس کا تعلق ہے، ایک طرف تو اللہ سے اس کا تعلق ہے، اللہ کو اور سرکار کو دونوں کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے انہیں۔ اب اس کو کیا ہوتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ اب انہیں بے فکر زندگی گزارتا، یہ ہوتا یا نہیں ہوتا۔ اللہ والوں کی ہسٹری جب ہم پڑھتے ہیں، اللہ والوں کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں، تعجب ہوتا ہے
कि आखिर अल्लाह वालों के पास अपना ईमान कैसे था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा इतना सुने हम, अंगार में डाल दिए, डर नहीं हुआ। अरे कैसा डर नहीं हुआ? अरे अगर इंसान है तो डर होना अंगार से, क्यों डर नहीं हुआ? इसलिए डर नहीं हुआ कि वो अपने दिल में अल्लाह को याद करते थे। जब अल्लाह को याद करते थे उनको यकीन था अरे अल्लाह साथ है, अल्लाह साथ है। अरे अल्लाह तबारक व तआला, एक हदीस सुना रहा हूँ आपको, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो ईमान वाला होता है, ईमान वाला जब पुल सिरात के ऊपर से गुजरता है, तो पुल सिरात जहन्नम के ऊपर एक ब्रिज है, उसको बोलते हैं पुल सिरात। क़यामत में वहाँ से गुजरना है, हर ईमान वाले को गुजरना है। बच गया तो उधर जन्नत है, नहीं कट के गिर गया नीचे, वो ब्रिज पे से कट के गिर गया नीचे दोज़ख है। तो हदीस में आता है कि ईमान वाला जब पुल सिरात पे से गुजरता, नीचे दोज़ख है, नीचे अंगार है, जहन्नम है, लेकिन जब ईमान वाला गुजरता तो दोज़ख बोलती कहते ऐ ईमान वाले जरा जल्दी चले जा, तेरे ईमान के बरकत से मेरा मैं ठंडी हो जाती, मैं यहाँ पर मेरा अंगार ठंडा हो जाता है, मैं यहाँ पर गुजर रही हूँ, जल्दी चला जा, जल्दी चला जा। तो ईमान वाला जलता नहीं, ईमान वाला आग को बुझा देता। ईमान वाले का वो कमाल है, अल्लाह के जिक्र में वो कमाल है। हम करें नहीं ना कभी, करके मरे तो मालूम होता, हम करें नहीं कभी। जब हम करेंगे हमको पता चलेगा क्या पावर है अल्लाह के जिक्र में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब डाले, अरे कसम खुदा की आग क्या जलाती, अगर इब्राहिम चाहते तो पूरी आग बुझ के रह जाती, क्योंकि वो ईमान वाले हैं और ईमान वाले का पावर है। आज भी हो अगर इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तान पैदा। अल्लाह इकबाल फरमाते हैं आज भी अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उनके जैसा ईमान अगर तुम लेके आए, आग आज भी ठंडी होने के लिए तैयार है, अंगार आज भी तुम्हारे ऊपर बुझने के लिए तैयार है। अंगार को जलाने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें नहीं जलाती तुम्हारे, उन्हें कुछ नहीं तुम्हारे वास्ते। शर्त ये है कि तुम ईमान पैदा करो, अल्लाह का जिक्र पैदा करो। तो हमारे पीरा क्या करे, जन्नत को लाके हमारे दिल में डाल दिए, जन्नत को लाके हमारे अंदर बसा दिए। अरे तू क्या जन्नत में जाता, जन्नत खुद तेरे अंदर आ गई है। अब इन्हें जहाँ जा रहा जन्नत को साथ लेके जा रहा। जन्नत को तो समझ गए ना, जन्नत बोले तो महल्ला नहीं, जन्नत बोले तो नेमतें नहीं, जन्नत बोले तो हूरा हुसूरा नहीं, जन्नत बोले तो अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह की सोहबत, अल्लाह की मईयत, अल्लाह की संगत, वो तो आपके साथ है। अब आपको जन्नत में जाने की क्या जरूरत है? मरने के बाद जन्नत में जाने की क्या जरूरत है? दुनिया में आप जन्नत में बैठे हुए, बैठे या नहीं बैठे आप। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 लोगों के बारे में बोले। गुज़िश्ता जुमेरात भी आपको बोला था, अबू बकर जन्नत में है, बोले नहीं बोले, उमर जन्नत में है, उस्मान जन्नत में है, अली जन्नत में है, साद सईद, अबू उबैदा, साद सईद, जुबैर, तलहा, अबू उबैदा, ये तमाम जितने भी सहाबियाँ हैं, 10 सहाबियाँ, सरकार फरमाते हैं, इब्ने औफ, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, ये 10 के 10 जन्नत में हैं। सरकार फरमाते हैं जन्नत में जाते नहीं बोले, जन्नत में है बोले। सरकार की बात पे गौर करने वाली बात है। जन्नत में जाते ये 10 लोग नहीं बोले, जन्नत में है ये 10 लोग। है का मतलब क्या है? अरे ये अपने दिल में जब अल्लाह को बसा लिए हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, अब इनको जन्नत में जाने की जरूरत नहीं, ये जन्नत में है, ये 10 लोग जन्नत में है। क्यों है? क्योंकि अपने दिल में अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। बात समझ में आई नहीं है मेरे दोस्तों? तो बताने का मकसद ये है कि 2 जिक्र है, एक है ऐसा लोगों को जमा करके अल्लाह को याद करना, और एक है अपने दिल में अल्लाह को याद करना। ये लोगों को जमा करेंगे, अल्लाह को याद करे, अल्लाह वहाँ पे भी लोगों को जमा करके हमको याद करता। अगर हम अपने दिल में अल्लाह को याद करें, अल्लाह अपने दिल में हमको याद करता। ये 2 जिक्रा है, और अल्लाह वाले हमको ये 2 जिक्रा भी दे दिए, 2 जिक्रा भी दे दिए। लेकिन असल जिक्र क्या है? असल जिक्र लोगों को जमा करना नहीं है, असल जिक्र आपके दिल में अल्लाह को याद करना है, आपके दिल में अल्लाह का ताल्लुक पैदा होना है। हम क्या समझ रहे हैं हफ्ते में एक बार मैं जिक्र को आ गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते में एक बार तो आ रहे। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये तौफीक भी अल्लाह ने नहीं दिया, हमको कम से कम इतना तो दिया। हम आते हैं 1 घंटा तो भी अल्लाह को याद करते हैं, 5 मिनट तो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। अल्लाह ने हमको ये तौफीक तो दिया अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरे लोगों को अल्लाह ने ये भी नहीं दिया। लेकिन जब ये मिला तो ये नहीं समझना कि हर चीज़ यही है, अब हमको सब मिल गया, ऐसा नहीं है। बल्कि असल चीज़ की तरफ हमको ख्याल करना। असल चीज़ क्या है? बैयत करते ही मकसद बैयत बता दिए, याद हर अलग दवाम। 24 घंटे अब तुम्हारे को अल्लाह को याद करना है, 24 घंटे अल्लाह को याद करना है। जब तुम अल्लाह को याद करते रहे 24 घंटे, अल्लाह भी तुमको याद करता है 24 घंटे। एक है मकसद हयात, क्या है? याद है अलग दवाम, और दूसरा है याद है। एक है अल्लाह का जिक्र करना, एक है अल्लाह को पहचानना। ये 2 चीज़ें, अल्लाह को जिक्र करना है, अल्लाह को पहचानना है। अल्लाह का जिक्र कैसा करेंगे आप? अपनी सांस के जरिए करेंगे। अल्लाह को पहचानेंगे कैसे आप? कलिमत की बात के जरिए।
جو ہر جمعرات ہم ایمان کے بارے میں سن رہے ہیں، سنتے 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 ہمارے دل میں ایمان پیدا ہوگا۔ بات سمجھ میں آتا ہے؟ ایک واقعہ جو ہمیشہ میں بولتا رہتا ہوں اور ایک بار بول کے بات ختم کر دیتا ہوں کہ ہمارے جو دادا پیر تھے، پردادا پیر غوثی شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ، مریدہ بیٹھے ہوئے تھے سامنے، سرکار بولتے ہیں، پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ ارے میاں اگر اللہ مجھے جہنم میں ڈال دیا تو کیا کرتے؟ حضرت ہے دادا نوری شاہ سرکار کے بھی پیر ہیں، انہوں نوری شاہ سرکار اتنے بڑے ہیں، نوری شاہ سرکار کے غلام اتنے بڑے ہیں، تو نوری شاہ سرکار کیسے ہوں گے سوچو آپ، پھر نوری شاہ سرکار کے پیر کیسے ہوں گے سوچو آپ۔ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ، سرکار بولتے ہیں ارے میاں اگر اللہ مجھے جہنم میں ڈال دیا تو کیا کرتے؟ تو کیا بولتے آپ، ریپ میں کیا دیں گے؟ سب لوگ بولتے ہیں اے ہمارے پیر اللہ آپ کو جہنم میں نہیں ڈالنا، اللہ کو بچانا، اللہ کی حفاظت کرنا، سب لوگ ایسا بولتے ہیں۔ وہاں پہ نوری شاہ سرکار بیٹھے ہوئے تھے، انہوں بولے کہ اے میرے پیر اگر اللہ آپ کو جہنم میں ڈال دیا تو بہت اچھا ہے، میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو جہنم میں ڈال دے۔ پیر بھایا پریشان، مریدہ پریشان، یہ کیا الٹے بات کرتے ہیں، جہنم میں ڈال دو بولتے ہیں کیا پیر کو؟ پیر صاحب تو سمجھ گئے کیا بولنا چاہ رہے، اٹھ کے چلے گئے۔ لوگ بولے اے نوری شاہ کیا بڑے بڑے باتیں کر رہے تھے پیر کے سامنے، پیر کو جہنم میں ڈال دو بولتے تم، ابھی تو دعا کرنا تھا کہ اللہ پیر کو جہنم سے بچائے، تم یہ بول رہے کہ پیر کو جہنم میں ڈال دو، کیا ہے؟ تو نوری شاہ سرکار علیہ رحمت و رضوان پلٹ کے بولتے ہیں اے لوگوں تم میرے پیر کو پہچانے کیا پہچانے تم؟ ارے ایک عام ایمان والا جب صراط کے اوپر سے جاتا ہے جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے، پھر میرے پیر کا ایمان کتنا بڑا ہوگا، پھر میرا پیر کا ایمان کیا ہوگا جب اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا، جہنم کی آگ بجھ جائے گی، لاکھوں کروڑ گنہگار جو جل رہے ہیں ان کے ایمان کے صدقے میں اللہ سب کو بچا لے گا۔ تو یہ ایمان والے کی کیفیت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ یہ اللہ کا ذکر کرتے رہتا، اللہ کی یاد کرتے رہتا، اس کا دل اللہ سے لگا ہوا ہے، دست بکار دل پیار۔ اللہ والوں کی باتیں ہیں، کیا بولتے ہیں اللہ والے؟ آپ کا ہاتھ کام میں رہنا، آپ کا ہاتھ کام میں رہنا، کاما چھوڑنے کے بیٹھنا نہیں۔ یا کل طعام و یمشی فی الاسواق، رسول خود کاما کرے ہیں نہیں کرے، ہر رسول کام کرے ہیں، کھانا کھائے رسول اور بازاروں میں پھرے ہیں رسول، ہر کام کرے، لیکن وجہ کیا ہے؟ آپ کا ہاتھ کاموں میں رہنا، آپ کا جسم کاموں میں رہنا، دل بیار، آپ کا دل اپنے دوست سے ملا ہوا رہنا۔ کون دوست؟ یہ دنیا کے ٹھیڑا نہیں، دوست بولے تو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ کا دل اللہ کے ذکر میں رہنا، آپ کا دل اللہ سے ملا ہوا ہونا، دست بکار دل بیار، آپ کا ہاتھ کاموں میں رہنا، دل آپ کا اللہ کی یاد میں لگے ہوئے رہنا۔ اور ایک آخری بات بولتا ہوں، سرکار فرماتے ہیں جب جہنم میں چلے جاتے لوگ، گنہگار لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتے گئے اور بولتے اخرجوا من النار من ذکرنی یوما، نکالو اس شخص کو جہنم سے جو ایک دن بھی مجھے یاد کرا تو جہنم سے نکال دو۔ وہ آدمی جو ایک دن بھی مجھے یاد کرا اس کو جہنم سے نکال دو۔ ارے ایک دن یاد کرنے سے والے کو جہنم سے نکال دو بولتے ہیں، اب جو مرید 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کر رہا ہے انہیں کیسا جاتا جہنم میں، انہیں کیسا جاتا جہنم میں؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم ذکر نہیں کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم سستی کرتے ہیں، ہم یہ سمجھ لیں کہ بیعت کر لیا تو بس سے میرے کو جنت مل جانا، میرے کو اللہ مل جانا، میرے کو سب بھی مل جانا۔ خالی بیعت کر لیا تو سب نہیں ملتا، آپ بیعت کرنے کے بعد جو بیعت کا مشن ہے اس مشن کو آپ پورا کرنے کی کوشش کرنا، جو اللہ کا ذکر ہمارے پیر دیے ہیں اس پیر پر عمل کرنے کی، اس ذکر پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ جب اس ذکر پر عمل کریں گے، جب اس ذکر پر مشق کریں گے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ایک صحابی سرکار کے پاس آتے ہیں، سرکار ان سے پوچھتے ہیں کیف اصبحت یا حارث، ان کا نام حارث تھا، تو پوچھے اے حارث کیسا صبح کرے، یعنی صبح میں ملے تو بولے کیسے ہے، پوچھتے نا خیریت کیسے ہے، کیا کیفیت ہے تمہاری، کیسی حالت میں صبح کرے تم؟ تو حضرت حارث فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبحت مؤمنا حقا، میں پکا ایمان والا بن کے صبح کرا، پکا ایمان والا بن کے صبح کرا۔ تو سرکار بولتے ہیں اچھا پکا ایمان، ہر چیز کی ایک حقیقت رہتی، اے حارث یہ بولو تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان والا بول رہے نا، بولو کیا کیفیت ہے، خالی بول لیے تو ایمان والے نہیں بنتے، وہ ایمان کی کیفیت بھی آنا نا اندر، تو پوچھے کیا کیفیت ہے بولو، تو حضرت حارث رضی اللہ عنہ پڑھ کے بولتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی یہ کیفیت ہے کہ میں صبح سے شام تک اللہ کو یاد کرتا ہوں، دن بھر اللہ کو یاد کرتا ہوں، دن بھر روزہ رہتا ہوں اور رات بھر ٹھہر کے نمازیں ادا کرتا ہوں، یہ تو ہے عمل،
اور پھر سرکار فرماتے ہیں، حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو دل میں بسا لیے تھے نا جی، اللہ کا ذکر کرتے 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 اللہ کے عرش کہاں تھا؟ اب اللہ کے عرش کہاں ہے؟ اللہ کا عرش ان کے دل میں ہے، ایمان والے کا دل اللہ کا عرش ہے۔ تو حضرت حارث کا دل اللہ کا عرش بن گیا تھا۔ اب انہوں پلٹ کے بولتے ہیں، یا رسول اللہ، اب ایمان کی کیفیت یہ ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کأنی انظر الی عرش ربی بارزا، کہ میں اللہ کے عرش کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، اللہ کے عرش کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ اب آپ بولیں کہ یہ کیسا ہوتا؟ جب ہم اس کیفیت میں آئیں گے تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا۔ تو سرکار فرماتے ہیں، اے حارث، اگر تم واقعی اس کیفیت ہے تمہاری، واقعی اگر تم یہ حالت پہ ہے تو اس حالت کو پکڑ کے رکھو، یہی ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ اب ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے کو عرش ورش نہیں دکھتا، ہمارے کو دنیا دکھتے، دنیا کے ٹینشن دکھتے، دنیا کے لوگ دکھتے، دنیا کے کام دکھتے، سب دکھتا۔ اگر نہیں دکھتا بولے تو دیکھنے کی چیز نہیں دیکھتے، ہم باقی سب دیکھ لیتے بیٹھتے۔ دیکھنے کی چیز کیا ہے؟ دیکھنے کی چیز ایک ہی ہے، وہ اللہ کا جلوہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا ہے، ہر چیز میں اللہ کو تلاش کرنا ہے۔ وہ ایک نہیں کرتے، وہ چھوڑ کے سب کرتے، سب کرتے، نہیں کرنے کے سب بھی کام کرتے، کرنے کا کام ایک بھی ہم نہیں کرتے۔ اور اللہ والے ہم کو کیا کرتے ہیں؟ جب بیعت کراتے ہیں، یہ دو مقصد اللہ والے دے دیتے ہیں، ایک تو 24 گھنٹے تم اللہ کا ذکر کرنا، اور دوسرا اس کو دیکھنے کی کوشش کرنا، یافت ہم اس کو پانے کی کوشش کرنا، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھتے رہنا۔ الم تری کیف فعل ربک، اللہ کے فعل کو دیکھتے رہنا، ہر چیز میں اللہ کا کام کیسا ہے، کیسا کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ الم تری، کیا آپ نہیں دیکھے؟ کیا پوچھ رہا قرآن میں اللہ؟ تو اس کا مطلب دیکھو بول رہا ہے اللہ کے کام کو۔ ہم اللہ کے کام کو نہیں دیکھ رہے، دنیا والوں کے کام کو دیکھ رہے۔ ارے بھائی انہیں ایسا کرا تو ایسا ہوا جی، اگر انہیں ایسا نہیں کرتا تو ایسا نہیں ہوتا تھا جی، انہیں ویسا نہیں کرتا تو بھی ویسا ہوتا تھا، کیونکہ اللہ کا منشا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے فعل کو دیکھنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے نہیں انہیں میرے ساتھ ایسا کر ڈالا، انہیں میرے ساتھ ایسا کر ڈالا، انہیں مجھے یہ بولا، انہیں مجھے یہ بولا، یہ سب دنیا کے دھوکے ہیں۔ وما متاع الحیات الدنیا الا غرور، یہ سب دھوکے ہیں دنیا کے۔ حقیقی کیا ہے؟ حقیقت چیز کیا ہے؟ ہر چیز میں آپ کو اللہ کو دیکھنا تھا۔ مریدوں کی بات کر رہا ہوں، عام لوگوں کی تو خیر بات الگ ہے، پیر بھائی کی بات کر رہا ہوں۔ ہر چیز میں آپ کو اللہ کے طریقے دیکھنا تھا، اللہ کا جذبہ دیکھنا تھا، اس مقصد سے تو بیعت کرے نا جی، آپ نہیں تو نہیں کرے بیعت، نہ کو کرنا ہو۔ جاؤ، عام مسلمان بھی نماز پڑھ رہے، آپ بھی پڑھ رہے، کیا فرق ہے آپ میں اور ان میں؟ عام مسلمانوں نے روزہ رکھ رہے، آپ بھی رکھ رہے، کیا فرق ہے عام مسلمانوں میں آپ میں؟ عام مسلمانوں بھی تھوڑی دیر اللہ اللہ بول لیتے، آپ بھی بول لیتے، عام مسلمانوں سبحان اللہ بول لیے، آپ بھی بول لیے، کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے مرید میں اور عام لوگوں میں کہ عام لوگ اللہ زبان سے بولتے، مرید اللہ دل سے بولتا، اپنی سانسوں میں اللہ بولتا۔ عام لوگ دنیا میں دنیا کو دیکھتے، لیکن مرید دنیا میں اللہ کے نظارے کرتا، دنیا میں انہیں اللہ کے جلوے دیکھتا، دنیا میں انہیں اللہ کو تلاش کرتا۔ یہ ہے یاد ہے غلط دوا اور یاد دینا، اللہ کو ہر وقت یاد کرنا اور اللہ کو پانا، وہ تو یہ ہے۔ آج ہم کو چھوڑ دیے، آج پیروں کا کتنا بڑا احسان ہے، دیکھو آپ کیا کیا دے دیے پیرا۔ نہیں، ایک تو ملا تو کیا کیا ملا، تو نہ ملتا تو کچھ نہ ملتا۔ ایک پیر مل گیا تو پیر کی وجہ سے کیا کیا مل گیا، ادھر غوث اعظم ملے، ادھر غریب نواز ملے، ادھر رسول اللہ ملے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ ملا، سب مل گیا۔ تو غرض ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ذکر پہ محنت کرنا اور فکر کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بولنے میں سننے میں کچھ غلطیاں ہو تو اللہ معاف فرمائے، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرنے کی اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔